عنہ وارضاہ۔ حضرات طبقہ صحابہ کی جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کیا تھیں اور وہ صفات کیا تھیں جن صفات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ممتاز ہوئی؟ طویل فہرست ہے، بڑی خصوصیات ہیں ابو بکر صدیق کی۔ سب سے بڑی خصوصیت میں آپ کو بتاؤں، ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یا یوں کہیے احتیاط کے ساتھ اگر ہم کہیں اس امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا رتبہ ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام آتا ہے، ابو بکر صدیق کا نمبر آتا ہے۔ خصوصیت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ابو بکر کو یہ مقام اور رتبہ کیوں ملا؟ کہا ما فضلهم ابو بکر بکثرت صلاة ولا صیام ولکنہ فضلهم بشیء وقر فی القلب۔ کہا کہ ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کہ نبی کے بعد اگر اس امت میں کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کو یہ درجہ اس لیے نہیں ملا کہ طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ نفل نمازیں ابو بکر پڑھتے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے رہے ہوں۔ ابو بکر کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے رہے ہوں۔ پھر ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کس بنا ملا؟ بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي الْقَلْبِ۔ ابو بکر کو یہ جو مقام ملا وہ دل کے ایمان کی وجہ سے ملا، دل کے یقین کی وجہ سے ملا، یعنی جس معیار کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا، جس کوالٹی کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا، دنیا کی کسی شخصیت کے دل میں ویسا ایمان اور یقین نہیں دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے درجات کا تفاوت دل کے جذبات، دل کے ایمان، دل کے یقین اور دل کی کیفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پیارے نبی کے وعدوں، پیارے نبی کی باتوں اور آسمان سے آنے والی وحی کے پیغامات پر جیسا ایمان اور جیسا یقین ابو بکر کا تھا، اللہ کی قسم ویسا ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور دل میں نہیں دیکھا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بہت بڑی بات روایت کی ہے، منہاج السنہ نبویہ میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ کی قسم اگر قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے سارے افراد کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اور پوری امت کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا۔ بہت بڑی بات تھی میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے پرانی امت کا ایک واقعہ بیان کیا چھوٹا سا، کہا کہ ایک کسان اپنے بیل کو لے کر ہل جوت رہا تھا، اپنے کھیت میں بیل کو لے کر ہل جوت رہا تھا، اچانک اپنے بیل پہ جو ہے چڑھ بیٹھا، بیل کی سواری کر بیٹھا۔ بیل نے اپنے آقا اور مالک سے کہا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، اللہ نے ہمیں سواری